बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। आज का प्रोग्राम हमने कोशिश की ईद उल अज़हा की मुनासबत से ये जो इबहाम पैदा हुआ है, ये जो मुख्तलिफ सवालात लोगों के ज़हनों में उठते हैं, इस पर हम बातचीत करें। अपने मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम को दावत दी है हमने, उनसे हम पूछेंगे कि ईद उल अज़हा के मौके पर जो कुर्बानी की जाती है इसका फ़लसफ़ा क्या है, और इस फ़लसफ़े के नतीजे में जो मुख्तलिफ सवालात लोगों के ज़हनों में उठते हैं, जानवर किस किस्म के होंगे, क्या इसराफ तो नहीं है, और क्या ये जो लोग फौत शुदगान हैं, जो दुनिया से जा चुके हैं, उनकी तरफ से कुर्बानी करते हैं, तो क्या उसका भी सवाब मिलता है या नहीं मिलता। आज के प्रोग्राम का ये मौजूद है। मेरे साथ बड़े ही नामवर उलमाए किराम मुअज़्ज़ज़ मौजूद हैं। जबकि हमें ज्वाइन किया है हिशाम अलाई ज़ई साहब ने, मुमताज़ आलमदीन है। हिशाम अलाई ज़ई साहब, जो बात हुई कि मैंने आपसे पहले अपने इंट्रो में भी कहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर एक बहस है, मुख्तलिफ लोग सवालात उठा रहे हैं कि कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है, अब लोगों के मसाइल ज़्यादा हैं, उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए, पैसे गरीबों को दे देने चाहिए, और ये जो हम जानवर ज़बह करते हैं अगर उसकी जगह पैसे गरीबों में बांट दी जाएं तो सवाब मिल जाएगा और वो सुन्नत पूरी हो जाएगी। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसरुल्लाह भाई, सबसे पहली बात, ये जो फ़लसफ़ा है ना, ये सारे का सारा बोगस है। ये इस्लाम के भी खिलाफ है, शरीयत के भी खिलाफ है, और शरीयत के शायर का मजाक उड़ाने वाली बात है। मैं आपके सामने चंद हवाले पेश करता हूँ, आप खुद असेस कर लेंगे कि ये किस तरह शरीयत के साथ मजाक है। सबसे पहली बात, सुनन इब्न माजा की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा इस्तिताअत रखते हुए कुर्बानी न करे वो हमारी ईदगाह में ना आए। गोया कुर्बानी फ़र्ज है, जिसकी तरफ मुफ्ती साहब ने इशारा किया, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, नमाज ईद को भी अदा करो और उसके बाद कुर्बानी भी करो। इसमें हमारा इत्तेफाक है कि कुर्बानी अल्लाह की तरफ से अब फ़र्ज कर दी गई है। और ये बात करना कि फ़लाँ घर में कोई बच्ची बैठी हुई है, फ़लाँ घर में कोई बच्ची बैठी हुई है, ये सिर्फ एक उज़र होता है कुर्बानी ना करने का। मैं आपको एक बात बतलाता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब गुर्बत का दौर था, आपने एक वक्त में 2 मेंढों को ज़बह किया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया हज्जतुल विदा के मौके के ऊपर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालदार थे, तवंगर थे, नबी करीम ने अपनी पूरी जायदाद को बेच दिया और उससे 100 ऊँटों को खरीदा, 63 ऊँट अपने हाथ से कुर्बान किए। आप मुझे बताएं, उस वक्त मक्का में कोई और औरत मुहताज मौजूद नहीं थी, कोई यतीम उस वक्त मौजूद नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जायदाद में से कुछ हिस्सा उसको दे देते, जैसे आजकल दौरे आदर में ये फलसफा बना हुआ, कुर्बानी ना करो, उसके पैसे फलां को दे दो। हर हुक्म शरीयत का अलग अहमियत रखता है। अब कुर्बानी है तो कुर्बानी की अहमियत सबसे ज्यादा होगी। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, योम नहर, ईद के दिन जितना अजर सवाब जानवर को कुर्बान करने का किसी और काम में वो फजीलत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लीडरों की तरह नहीं थे कि जब हुक्म दिया कि जानवर को कुर्बान करो, जितने बाल होंगे उतने गुनाह माफ होंगे, फिर खुद 100 ऊंट पूरी जायदाद। और आज के दौर में भी अगर 100 ऊंटों की मालियत लगाई जाए 2.5 करोड़ ऊंट के हिसाब से, उस दौर में भी ये 2.5 करोड़ ही बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल जायदाद अल्लाह की राह में कुर्बानी पे लगा रहे हैं। अब सोचने वाला सोचे, पूरे अरब में उस वक्त मुहताज नहीं थे, उस वक्त मुफलिस नहीं थे, उस वक्त ऐसे लोग नहीं थे कि जिनकी मदद की जाती तो इस कुर्बानी से बढ़ के सवाब हो जाता। तो ये सरासर प्रोपोगंडा है। और दूसरी बात, एक और बात के ऊपर जरा आप गौर करें, ये कहते हैं जी गरीब के काम आ जाए पैसे, बल्ला इनकी नीयत इतनी खोटी है, ये गरीब को भी नहीं देते। मोबाइल हाथ में लाख रुपए का है, 15,000 रुपए के ब्रांडेड शूज खरीदेंगे, 15,000 रुपए की शर्ट खरीदेंगे, कुर्बानी ही नहीं करनी। जब तुम 15,000 रुपए के जूते खरीदते हो, 10,000 रुपए की शर्ट खरीदते हो, लाख रुपए का मोबाइल खरीदते हो, तब तुम्हें गरीबों का ख्याल नहीं आता। लेकिन हिशाम साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो जानवर के बारे में बात आपने मंडियों में देखा होगा, टीवी चैनल्स पे भी आप देख रहे हैं, बकरे की कीमत 5 लाख का बकरा, 10 लाख का जानवर, और इतने महंगे महंगे जानवर। इसकी बहुत अच्छी तरह वजाहत कर दी है। मैं ये समझता हूं कि इस बारे में तो मुफ्ती साहब ने बहुत खूबी से वजाहत कर दी है ना, कि ये तो जिसके दिल में रिया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कोई बंदा अल्लाह को राजी करने के लिए खरीदता, चाहे 20 लाख का खरीदे, उसके ऊपर कोई कदगन नहीं है। कोई बंदा नमूदो नुमाइश के लिए 10,000 का भी खरीदता है, उसका अमल कबूल नहीं, क्योंकि अमल की कबूलियत की पहली शर्त यही है कि खालिस अल्लाह के लिए हो। रियाकारी वाला अमल तो वैसे ही कबूल नहीं। इसकी तो मुफ्ती साहब ने वजाहत कर दी है। लेकिन लोगों में थोड़ा सा एक ऐसा तासुर नहीं पैदा होगा, गरीब आदमी सोचेगा कि मेरा बकरा बहुत छोटा है और मेरे साथ वाले ने बड़ा महंगा बकरा खरीदा है। एक सोसाइटी के अंदर एक नीचे होने का, ऊपर होने का, नेकी के काम में तो नेकी के काम में हसरत और हसद पैदा नहीं होता। नेकी के काम में नेकी ही का जज्बा बढ़ता है कि वो इतनी बड़ी नेकी करता है, अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, मैं भी इतनी बड़ी नेकी करूं। लेकिन वही बात
جو لوگ ریاکاری، نمود و نمائش، بلب سجاوٹ کر کے غریب لوگوں کے اندر احساس کمتری پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں تو ہمارا اتفاق ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو آپ نے ٹاپک جس کی طرف اشارہ کیا، یہ بڑا ہاٹ ٹاپک ہوا ہوا ہے آج کل. آپ مجھے بتلائیں، قربانی کا جو جانور پالتا ہے وہ بندہ غریب نہیں ہے؟ جو پٹھے بیچ رہا ہے وہ بندہ غریب نہیں ہے؟ جو پک اپ لوڈر والے ہیں وہ بندہ غریب نہیں ہے؟ جو بیپاری ہیں وہ غریب نہیں ہے؟ جن کے پورے سال کے چارے کے پیسے آج جانور کے بکنے پہ ادا ہونے ہیں وہ غریب نہیں ہے؟ پوری معیشت کے اوپر اگر غور کریں، آج کی اخبار کی خبر ہے آج کی کہ 10.5 ارب روپے کے بزنس کا غریبوں کے اندر پیسہ منتقل ہونے کا امکان ہے صرف قربانی کی وجہ سے. بالکل. تو آپ خود دیکھیں کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کی جائے، تو یہ غریبوں کی مدد نہیں ہے. آپ دیکھیں پک اپ والے کھڑے ہوتے ہیں، رکشوں والے کھڑے ہوتے ہیں، پٹھے بیچنے والے کھڑے ہوتے ہیں، بیپاریوں کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں، یہ سب غریب طبقہ ہی ہے. میں شام صاحب آپ سے بھی اس پہ رائے چاہوں گا آپ کی کہ دیکھیں اگر قیمتیں کم ہوں تو جو کم آمدنی والے لوگ ہیں وہ بھی کم از کم قربانی کر سکتے ہیں، جن کی تنخواہیں کم ہیں، جن کے وسائل کم ہیں. اور حکومت اگر کنٹرول کرے، یہی بکرا عام حالات میں آپ کو سستی قیمت میں ملتا ہے لیکن عید الاضحیٰ کے موقع پہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو کیا قیمتوں کو کنٹرول کرنا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے تاکہ بہت سے لوگ اس سے مستفید ہو سکیں؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمائیے گا کہ جانور کون سا افضل ہوگا؟ بعض لوگ کہتے ہیں اونٹ کی قربانی افضل ہے، بعض لوگ کہتے ہیں مینڈے کی قربانی افضل ہے. تو کیا جانوروں میں بھی افضل جانور ہو سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے نصر اللہ بھائی کہ جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا یہ بہت بڑا معاشرے کا حقیقی المیہ ہے. اب بیپاریوں سے اگر بات کی جائے، وہ کہتے ہیں کہ سرکار ہر ٹول ٹیکس کے اوپر ہر جانور کے حساب سے مختلف بتہ ہو رہی چلتی جا رہی ہے. واللہ عالم یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہر بیپاری یہ شکوہ کرتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ بیٹھنے کا بھی کرایہ لے رہے ہیں، یہاں پہ پانی دینے کا بھی کرایہ. ویسے تو ہم نے یہ سنا تھا کہ اس دفعہ کرایہ نہیں ہوں گے، لیکن آج بھی بیپاریوں کی یہی شکایت ہے. واللہ عالم یہ وہ سچ کہتے ہیں یا جھوٹ کہتے ہیں. حکومت کی بہرحال قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری ایک حد تک ضرور ہے. اور ویسے اسلام کا جو رہنما اصول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین تاجر وہ ہے جو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. اس بات سے یہ بات بھی نظر آتی ہے اگرچہ تجارت ایک رضامندی کا آپس میں باہمی کا نام ہے، لیکن جس وقت ضرورت ہو اس وقت ذخیرہ اندوزی سے اسلام میں ممانعت ہے. اس لیے اس وقت تو قربانی ضرورت ہے، تو اس ضرورت کو حد سے زیادہ ایکسپلائٹ کرنا یہ بھی شریعت کی خلاف ورزی ہے. میانہ روی جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا ہے وہ بھی ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے. اور دوسری بات جو آپ نے سوال کی ہے کہ قربانی کے لیے کون سا جانور بہتر ہے، یہ انسان کی اپنی جیب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ایک جانور، ایک بکرا، کئی مرتبہ حالات ایسے ہوں. اور ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں، بعض لوگوں کو علم نہ ہو کہ یہ جو قربانی کا نصاب ہے اس بارے میں بہت لمبا چوڑا اختلاف موجود ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ قربانی ہر اس بندے پہ فرض ہے چاہے وہ صاحب زکوٰۃ نہ بھی ہو. قربانی کے دن اس کی جیب میں اتنے پیسے موجود ہو، قربانی خرید سکے، اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے. اب کون سی خریدے؟ ایک بکرا اگر حالت تنگ ہے پورے گھر والوں کو بھی کفایت کر جاتا ہے، لیکن اگر صاحب حیثیت ہے، استطاعت ہے، تو ہر گھر کے ہر فرد کی طرف سے جس طرح صدقۃ الفطر ادا ہوتا ہے، قربانی بھی ہر فرد کی طرف سے علیحدہ علیحدہ کرنی چاہیے. گائے کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، تو گھر کے اندر افراد 10 ہیں، 7 حصے گائے میں 3 بکرے کر لیں، یا جتنے بھی لوگ ہیں اس حساب سے علیحدہ علیحدہ قربانی کرے گا، اس کو اجر و ثواب زیادہ ہے. اسی طرح اونٹ ہے، اونٹ کے اندر 7 حصے بھی ہو سکتے ہیں اور 10 حصوں کی بھی اجازت ہے. اس لیے اجازت ہے کہ اگر لوگ غربت زیادہ ہے تو 10 لوگ مل کے اس اونٹ کو کر لیں اور سب کے سب قربانی کے اجر و ثواب کو پا لیں. تو حقیقت بات یہ ہے کہ اجر و ثواب کا تعلق نیت کے ساتھ ہے. نیت جتنی خالص ہوگی. جانور کے بارے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ افضل جانور کے بارے میں بات کی جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مینڈا جو ہے، دمبا جسے ہم کہتے ہیں، وہ افضل ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اونٹ افضل ہے. ہر جانور قربانی کے اعتبار سے نہیں. قرآن پاک کی آیت ہے من الذان اثنین ومن الماعز اثنین ومن البقر اثنین ومن الابل اثنین. اصل میں ان چاروں جانوروں کی اللہ رب العزت نے کوئی ترتیب مقرر نہیں کی. چاروں جانور قربانی کے اعتبار سے برابر ہیں. آگے خلوص نیت سے ملنا ہے، قربانی کی تعداد سے ضرور ملنا ہے. ایک گائے اور ایک بکرا اس لیے برابر نہیں کہ گائے میں 7 قربانی ہے. اونٹ اور بکرا اس لیے برابر نہیں کہ اونٹ میں 10 قربانی ہے. البتہ مینڈے اور بکرے کے درمیان اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ مینڈا زیادہ افضل ہے یا بکرا کم افضل ہے تو یہ باتیں غلط ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 خصی بکروں کا بھی ذکر حدیث میں موجود ہے، اسی طرح مینڈے کا ذکر بھی موجود ہے، حضرت ابراہیم کے ساتھ دمبے کا ذکر بھی موجود ہے. گویا ساری کی ساری قربانیاں اجر و فضیلت کے اعتبار سے یکساں اور برابر ہیں، ان میں فرق نہیں ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے، بعض لوگوں کی جو مسکنسیپشن ہے
جانور ہونا 2 دانت والا چاہیے. آج کل بیپاریوں نے یہ بات مشہور کر دی ہے کہ کھیرا بھی 1 سال کا اور لگ جاتا ہے. یاد رکھیں یہ نبی کریم کا واضح حکم ہے, صرف 2 دانت کا جانور ہی قربان ہو سکتا ہے, سوائے جس کے حالات تنگ ہو. یہ نہیں انسان 30,000 روپے کا کھیرا خرید لائے, ہاں مارکیٹ کے اندر کم قیمت کے اندر 10,000 روپے میں کھیرا اویلیبل ہے, 20,000 میں دوندا ہے, 10,000 میں اس کی جیب اجازت دیتی ہے تو وہ کھیرا کر سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ مارکیٹ میں 20,000 کا دوندا موجود ہو تو وہ 30,000 روپے کا کھیرا خرید کے لے آئے. تو یہ ضرور ممانعت موجود ہے. یہ جو شہیدی صاحب نے بات کی ہے یہ بات درست ہے کہ کلمہ گو کا حق پہلے ہے, لیکن غیر مسلم کو ہدیہ دیا جا سکتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر وغیرہ کی روایات سے یہ بات ثابت ہے. اصل بات یہ جو سوال آپ نے شہیدی صاحب سے پوچھا اس کا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جواب دے رہا ہے. وَاطِعِمُوا, تم کھلاؤ, القانع والمعتر, البائس والفقیر. اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ یہ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہو, خود بھی رکھ سکتے ہو, جیسے ایک حصے کی طرف اشارہ کیا ہے برکت کے لیے, لیکن اصل اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو کھلایا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی, نبی کریم آئے گھر میں, پوچھا کیا باقی ہے, انہوں نے کہا 1 دستی باقی ہے. نبی کریم نے کہا بلکہ وہی صرف باقی نہیں ہے, باقی تو ساری اللہ کے ہاں موجود اور باقی پائی جائے گی, یہی دستی نہیں پائی جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل تو یہ ہے, ایک تہائی حصے کی اجازت دینے کے باوجود اپنے گھر میں ایک شانہ بھی نہیں رکھا. اور جو بات آپ کہہ رہے کہ عمدہ ترین گوشت اپنے لیے رکھنا, یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی واضح خلاف ورزی ہے کہ مومن انسان اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. تو جو چیز اپنے لیے 1 ران رکھ رہے ہو تو باقی رانے بانٹ دو, پھر رکھ سکتے ہو, اس میں کوئی اعتراض کی بات. ایک بات صرف میں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں, دیسی لیبرلز کی طرف سے یہ جو قربانی کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے, کبھی انہوں نے شادی بیاہ کے اندر جو اسراف ہوتا ہے, برات جس کا شریعت اسلامیہ میں کوئی تصور موجود نہیں, کبھی انہوں نے اس کے خلاف بھی آواز اٹھائی ہے؟